یوٹیوب آٹومیشن بظاہر ایک جدید اور پرکشش اصلاح ہے، لیکن یہ ڈیجیٹل معیشت کا وہ رخ ہے جس نے دنیا بھر میں روایتی میڈیا ملازمت اور کاروبار کے تصورات بدل دیے ہیں۔ سادہ الفاظ میں یوٹیوب آٹومیشن سے مراد ایسا یوٹیوب چینل ہے جس میں چینل کا مالک خود ویڈیو میں نظر نہیں آتا، نہ ہی وہ خود اسکرپٹ لکھتا ہے، آواز دیتا ہے یا ویڈیو ایڈیٹنگ کرتا ہے، بلکہ یہ تمام مراحل ایک منظم نظام کے تحت ٹیم یا ڈیجیٹل ٹول کے ذریعے مکمل کیے جاتے ہیں۔ چینل کا مالک بنیادی طور پر منصوبہ بندی، نیچ کا انتخاب، کوالٹی کنٹرول اور مانیٹائزیشن پر توجہ دیتا ہے۔ یوٹیوب اس وقت دنیا کا سب سے بڑا سرچ انجن بن چکا ہے۔ گوگل کے بعد سب سے زیادہ سرچ یوٹیوب پہ ہوتی ہے۔ عالمی اعداد و شمار کے مطابق یوٹیوب کے معنی ایکٹیو صارفین کی تعداد 2.7 ارب سے تجاوز کر چکے ہیں، جبکہ روزانہ 1 ارب گھنٹے سے زائد ویڈیو دیکھی جاتی ہیں۔ یہ اعداد و شمار واضح کرتے ہیں کہ ویڈیو کنٹینٹ اب محض تفریح نہیں بلکہ ایک مکمل معاشی نظام بن چکا ہے۔ اس نظام کے تحت یوٹیوب آٹومیشن ایک باقاعدہ بزنس ماڈل کے طور پر سامنے آئی۔ یوٹیوب آٹومیشن کی بنیادی اہمیت اس بات میں ہے کہ یہ فرد واحد کو ہر کام خود کرنے کی مجبوری سے نجات دیتا ہے۔ روایتی ٹیوبنگ میں ایک شخص اسکرپٹ رائٹر، وائس اوور آرٹسٹ، ویڈیو ایڈیٹر اور مارکیٹر سب کچھ خود ہوتا ہے، جس سے نہ صرف وقت زیادہ لگتا ہے بلکہ کام کا معیار بھی متاثر ہوتا ہے۔ آٹومیشن ماڈل میں مختلف مہارتوں کے عامل افراد یا فری لانسر شامل کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسکرپٹ لکھنے کے لیے الگ شخص ہوتا ہے، وائس اوور کے لیے الگ اور ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے ایک الگ ماہر رکھا جاتا ہے۔ یوں ایک چینل روزانہ یا ہفتہ وار باقاعدگی سے معیاری ویڈیو فراہم کر سکتا ہے۔ ہم اسے دور حاضر کا جدید میڈیا کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح اگر اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال بھی شامل ہو تو پھر یہ کام افراد کے بجائے مصنوعی ذہانت جیسے یعنی کہ اپلیکیشن کرتی ہے۔ عالمی سطح پر اگر آمدنی کی بات کی جائے تو یوٹیوب آٹومیشن چینل خاص طور پر انفارمیشن، ڈاکومنٹری، فائنانس، ٹیکنالوجی، ہیلتھ، موٹیویشن اور اینیمیٹڈ اسٹوری کے شعبے میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ کئی بین الاقوامی رپورٹس کے مطابق کامیاب آٹومیشن چینل ماہانہ 3,000 سے 50,000 تک کما رہا ہے، جبکہ بعض بڑے نیٹ ورک کی آمدن اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ یقیناً ہر چینل اس سطح تک نہیں پہنچ سکتا، مگر یہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ یہ ماڈل اسکیلیبل یعنی کہ ایک چینل کے بعد دوسرا پھر تیسرا بھی اسی ٹیم اور نظام کے تحت چلایا جا سکتا ہے۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں یوٹیوب آٹومیشن کی اہمیت دوہری ہوتی جا رہی ہے۔ ایک طرف ملک کے بے روزگاری کی شرح سرکاری اعدادوں کے مطابق 6 سے 7% کے درمیان بتائی جاتی ہے، جبکہ غیر سرکاری اندازوں کے مطابق نوجوانوں میں یہ شرح کہیں زیادہ ہے۔ دوسری طرف فری لانسنگ کی تعداد کے لحاظ سے پاکستان دنیا کے ٹاپ ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ یوٹیوب آٹومیشن انہی فری لانسر کے لیے مسلسل کام کے موقع پیدا کرتا ہے۔ اسکرپٹ رائٹر، وائس اوور آرٹسٹ، گرافک ڈیزائنر اور ویڈیو ایڈیٹر یہ سب ایک چینل سے وابستہ ہو کر روزگار حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح صحافت میں خاص طور پر 4-5 لوگ مل کر اپنی مہارتوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک چینل چلا سکتے ہیں۔ یوٹیوب آٹومیشن کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ یہ کم سرمایہ سے شروع ہو سکتا ہے مگر مستقل مزاجی اور صبر کا تقاضا کرتا ہے۔ عام طور پر ایک چینل کو مونیٹائز ہونے میں 3 سے 6 ماہ لگ سکتے ہیں بشرطیکہ مواد ماری اور یوٹیوب کی پالیسی کے مطابق یوٹیوب پارٹنر پروگرام کے تحت مانیٹائزیشن کے لیے کم سے کم 1,000 سبسکرائبر اور گزشتہ 12 ماہ میں 4,000 واچ آور یا شارٹس کے لیے مخصوص معیار پورا کرنا ضروری ہے۔ یہ اعداد عام افراد کے لیے بظاہر مشکل لگتے ہیں مگر درست حکمت عملی کے ساتھ یہ ہدف پورا کیا جا سکتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یوٹیوب آٹومیشن کو شارٹ کٹ ٹو امیری سمجھنا ایک خطرناک غلط فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میدان میں بھی مقابلہ شدید ہے اور ناکامی کی شرح بھی کم نہیں۔ بہت سے لوگ ابتدائی مہینوں میں نتائج نہ ملنے پر مایوس ہو کر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک پروفیشنل نقطہ نظریہ یہ ہے کہ یوٹیوب آٹومیشن کو ایک بزنس کی طرح دیکھا جائے جس میں ریسرچ، سرمایہ کاری، رسک اور وقت سب شامل ہیں۔ ڈیٹا کے مطابق یوٹیوب پہ 60% سے زیادہ چینل پہلے سال میں غیر فعال ہو جاتے ہیں، جس کی بڑی وجہ غیر حقیقت پسندانہ توقعات اور پالیسی سے ناعلمی ہے، جبکہ باقی یوٹیوب سے پیسے کمانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ قومی سطح کے تناظر میں دیکھا جائے تو یوٹیوب آٹومیشن پاکستان کے ڈیجیٹل بیانیے کو عالمی سطح تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ انفارمیشن اور ڈاکومنٹری چینل کے ذریعے پاکستان کی تاریخ، سیاحت، ثقافت، سماجی مسائل کو غیر جانبدار اور پیشہ ورانہ انداز میں پیش کیا سکتا ہے۔ اس میں صرف سافٹ امیج بہتر ہو سکتا ہے بلکہ زر مبادلہ کمانے کے نئے راستے بھی کھل سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں یوٹیوب سے حاصل ہونے والی مجموعی آمدن کا درست ڈیٹا تو دستیاب نہیں، مگر ایک اندازے کے مطابق ہزاروں چینل سالانہ کروڑوں روپے کما رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یوٹیوب آٹومیشن کوئی
جادوئی فارمولہ نہیں بلکہ ایک سنجیدہ ڈیجیٹل بزنس ماڈل ہے۔ اس کی کامیابی کا انحصار علم، منصوبہ بندی، معیار اور صبر پر۔ اگر درست سمت میں رہنمائی، شفاف پالیسی فہم اور مسلسل محنت کو اپنایا جائے تو یہ ماڈل فرد، معاشرے اور قومی معیشت تینوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ڈیجیٹل دور میں اصل کامیابی اسی کے جو وقتی لالچ کی بجائے طویل مدتی ویژن کے ساتھ آگے بڑھے۔ تو ناظرین، کالم سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔